اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس خدائے برتر کے لیے اور درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین، قائم ٹی وی آج کے حوالے سے 15 رمضان کے حوالے سے جو کہ ولادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے کے سلسلے میں ایک خصوصی ٹرانسمیشن لے کر آپ کا میزبان حسن عابدی حاضر ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں امام حسن علیہ السلام کی فضائل اور ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ محترم عروج زیدی صاحب۔ اس سے قبل کہ میں ان سے کچھ سوالات کروں، یہ بتاتا چلوں کہ امام حسن اور امام حسین کے لیے جو فرمان رسول خدا ہے کہ الحسن و حسین شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں میں ہیں، تو انہی میں سے ایک سردار امام حسن کی آج ولادت ہے۔ تو آئیے پھر مولانا کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ امام حسن کی ولادت اور فضائل کہ جو بزبانی سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور تمام امت اسلامیہ کو، بالخصوص ملت جعفریہ کو، عالم تشیع کو، سب سے پہلے امام حسن کے یوم ولادت بسعادت پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو ماشاءاللہ۔ خوشی کا دن ہے، روز مسرت ہے، اور امام کے حوالے سے کہ جس طرح ظاہری طور پہ تو جب ہم دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام ہو، یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ معروف نہ ہو، معروف شخصیت ہیں اور نواسہ رسول ہیں، اور ان کے بارے میں جو سب سے مشہور حدیث ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اچھا، اس حدیث کا ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں دونوں میں، حسنین میں، دونوں میں 19-20 کا فرق نہیں ہے۔ امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں، اگر ذرہ برابر بھی فرق ہوتا تو رسول اللہ ایک کو سردار کہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک کو سردار کہتے۔ اس لیے ان دو اماموں میں کوئی فرق نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ بعض اوقات سوالات ہوتے ہیں نا کہ جی دیکھیں امام حسن نے کربلا بپا نہیں کی، امام حسین نے کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی فضیلت زیادہ ہو گئی، امام حسن کی کم ہو گئی، امام حسن نے نہیں۔ میں 2 جملوں میں صرف اپنے سامعین کو بیان کروں گا کہ دیکھیں فرق اماموں میں نہیں ہوتا، فرق حالات اور لوگوں میں ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات۔ امام حسن کا جو دور ہے، اگر اس وقت امام حسین ہوتے تو کربلا نہیں کرتے، صلح کرتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور 61 ہجری میں اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو صلح نہیں کرتے، کربلا بپا ہوتا۔ کیونکہ کسی امام میں فرق نہیں ہے، مزاج میں ائمہ کے فرق نہیں ہے۔ اور جب پیغمبر اکرم نے کہا کہ دونوں حسنین، دونوں یعنی جوانان جنت کے سردار ہیں، تو اس کا مطلب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ ایک حدیث ہے، تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوتی ہے، لیکن وہ حدیث مستند نہیں ہے۔ وہ ذرا یہ کہہ لیں کہ ظاہری طور پہ تو ایسا لگے گا کہ حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اچھی لگے گی حدیث، لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کے پیچھے باقاعدہ ایک پلاننگ تھی۔ اچھا، وہ حدیث کیا تھی؟ رسول اللہ کے نام سے نقل کی وہ حدیث اہل سنت کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور کہ پیغمبر اکرم کے نام سے حدیث یہ نقل کی بعض لوگوں نے کہ جی رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا۔ اچھا، یہ حدیث، اچھا ظاہری طور پہ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک فرق، ایک اس کے پیچھے ایک پلاننگ تھی، وہ یہ تھی کہ حسن جو ہے وہ صلح کرے گا اس لیے میرا بیٹا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ اللہ، اور علی جو ہے، حسین جو ہے وہ جنگ کرے گا اس لیے علی کا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو اس لیے حالانکہ جب ہم دیکھیں تو فرق کسی امام میں نہیں ہے، فرق کسی امام میں نہیں۔ امام حسن کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ حسین کے امام کو حسن کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، حسین کے امام کو حسن، امام حسین کا بھی جو امام ہو وہ مولا حسن، وہ امام حسن ہے۔ واہ واہ، یعنی امام حسن کے فضائل، امام حسن کے کمالات جب ہم دیکھیں تو واقعاً امام حسن کی شخصیت جو ہے وہ حلم ہے، اس کے اندر بردباری ہے، تحمل ہے۔ یعنی بعض مقامات پہ ہمیں ایسی حدیث ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم کی شبیہ ہیں امام حسن، پیغمبر اکرم کی گفتار۔ اب دیکھیں کائنات کے اندر پیغمبر اکرم سے افضل ترین کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی گفتار، رسول اللہ کا لہجہ،
حسن گفتگو، یعنی بالکل انداز جب ہم دیکھیں، تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے کہ امام حسن کی گفتگو کا انداز رسول اللہ کی طرح تھا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز تھا، کھانے پینے کا انداز تھا، چلنے کا انداز تھا، یعنی ہر طریقے سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے شبیہ رسول ہیں. اور واقعاً کیونکہ پیغمبر اکرم نے جو ہے ان کو آغوش میں لیا، پالا، بٹھایا، تو یقیناً ان کی پرورش کی، اور پیغمبر اکرم نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے. سب سے افضل ترین یہ ہے کہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، کیونکہ انہی سے پیغمبر اکرم کی نسل جو ہے وہ آگے چلی. واہ واہ واہ، سبحان تو امام اللہ. حسن کے بہرحال فضائل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کریم عرب بھی کہا جاتا، کریم اہل بیت، کریم عرب. اب وہ بہرحال اس کی وجوہات ہیں کہ کیوں ان کو کریم اہل بیت اور کریم عرب کہا جاتا ہے، لیکن کریم اہل بیت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سخاوت بڑی مشہور تھی امام حسن. اور امام حسن کی میں یہاں ایک واقعہ بھی بیان کرتا چلوں. امام حسن کی مثلا یہ کہہ لیں کہ تحمل اتنا تھا، بردباری اتنی تھی کہ ایک شخص، جیسا کہ شام کے اندر میں بتاتا چلوں کہ شام کے اندر پروپیگنڈا بہت تھا مولا علی کی شخصیت کے بارے میں، امام حسن کی شخصیت کے بارے میں بھی ہوا تھا. تو شام سے ایک شخص آیا، شامی، اور مشہور واقعہ ہے تاریخ میں کہ سفر یہ آیا، مدینہ کے اندر آیا، شام کا رہنے والا تھا، کسی کام سے آیا تھا، کاروبار کے سلسلے میں یا جو بھی کام ہوگا اس کو آیا. اس کی ملاقات امام حسن سے ہوئی، لیکن یہ جانتا نہیں تھا یہ حسن ہے، یہ جانتا نہیں تھا. امام حسن سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس نے امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کیا، کیونکہ امام حسن کی شخصیت جو اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی. اچھا، یہ جانتا نہیں تھا میں کس کو کہہ رہا ہوں. اس نے امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور کہا کہ وہ مثلا غلط جملے کہے کہ حسن کہاں ہے، مجھے حسن سے ملنا ہے. تو امام حسن نے اس کو بولا کہ آپ کو ان سے کیوں ملنا ہے. امام نے ابھی اپنا تعارف نہیں کرایا، پوچھا کہ بھائی آپ کو کیوں ملنا ہے. کہا کہ مجھے اس لیے ملنا ہے تاکہ میں سامنے جا کر ان کو یہ باتیں سنا سکوں جو میں دل میں رکھتا ہوں. کہا کہ اچھا کیا رکھتے ہیں آپ دل میں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ یوں ہیں اور وہ یوں ہیں، بہت یعنی معاذ اللہ جو ہے وہ غلط جملے کہے. لیکن امام حسن کا تحمل دیکھیں، بردباری دیکھیں. آج آپ مجھے بتائیں اگر میرے منہ پر آ کر کوئی مجھے جملے کہے میں برداشت کر سکوں گا، آپ کے منہ پہ آ کر کوئی آپ کو دو چار جملے کہہ دیں، ہم میں تو اتنا تحمل ہے نہیں برداشت. بالکل صحیح فرمایا. لیکن امام حسن کی شخصیت کے اندر حلم دیکھیں، بردباری دیکھیں کہ سنتے رہتے ہیں، پھر سننے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اے بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ مسافر ہو. ہائے ہائے، تو کہتا ہے کہ جی ہاں مسافر ہوں. اچھا، اس کا انداز وہی اکڑنے والا، وہ کہتا ہے ہاں مسافر ہوں. ابھی اس کا لہجہ نیچے نہیں آ رہا. کہا کہ یقیناً تم تھکے ہوئے ہوں گے. تو اس کا انداز وہی کڑک کہ ہاں تھکا ہوا ہوں. تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی. واہ واہ کہا کہ ہاں بھوک لگ رہی. یہ ہے امام حسن. یہ امام ہے. تو کہنے لگے، امام حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں حسن سے ملواؤں گا. تم ایک کام کرو، ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلو، میرے دسترخوان پر تم کھانا کھاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کھانا کھاؤ، آرام کرو تھوڑا سا. یعنی یہ ہے میزبان. یہ دسترخوان امام حسن اسی لیے مشہور ہے. ہاں بالکل. امام حسن لے گئے انہیں اور بٹھایا اس کو. اس نے کھانا کھایا، سب کچھ کیا. تھوڑا سا ذرا نرم ہوا دیکھ کر کہ یہ بندہ ذرا صحیح ہے. پھر اس کے بعد اس نے آرام کیا، سو بھی گیا. اٹھا پھر امام نے، جب وہ بالکل ریلیکس ہو گیا، واہ واہ بالکل سب واہ کچھ تھکاوٹ اتر واہ، گئی. سبحان اللہ. امام نے کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کیا کام ہے. کہا مجھے حسن سے ملنا. امام سامنے کھڑے ہوئے، کہا کہ حسن تمہارے سامنے کھڑا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اب کیا عالم ہوا ہوگا. اس کا یہ عالم تھا کہ وہ گر گیا، قدموں میں گر گیا امام کے اور معافی مانگی. اور کہنے لگا کہ ہمارے ذہن میں جو حسن تھا وہ تو کچھ اور، تصویر جو تھی، وہ تصویر ہی کچھ اور تھی. واہ سجدہ شکر کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا اور کہنے لگا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہادی عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان. یعنی میں گمراہ تھا، ہدایت پا گیا. یہ اخلاق امام حسن کا ایک مختصر سا میں نے واقعہ. اور قبلہ امام حسن کا اخلاق یا جو بھی صورتحال ان کے ائمہ کے، وہ ان کے لیے تو ہے، لیکن ہمارے لیے اصل وہ کیا کہیں گے؟ بالکل ہمارے لیے پہلو یہ ہے کہ میں عوام الناس سے جو سن رہے سامعین میں سب سے یہ گزارش کروں گا. دیکھیں امام حسن کا ایک اور پہلو بیان کر کے میں پھر ایک میسج بھی دوں گا کہ ہمارے لیے بھی یقیناً یہی صفات کو اپنانے کا حکم ہے. دیکھیں وہ 100% ہیں، ان کی ائمہ کی ہستی، ائمہ کی ذات 100% پیور ہے. بالکل صحیح. ہم 100% نہیں ہو سکتے، بالکل صحیح، لیکن 10% تو ہو سکتے ہیں. بالکل 20% تو ہو سکتے ہیں. یعنی اور ہم شیعہ کہلانے کے لائق ہی جبھی ہیں کہ جب ان کی سیرت طیبہ کو اپنائیں. بے شک، بے شک. ہم اتنا تو ہو سکتے ہیں نا کہ ان کی کم از کم 10% تو ان کی صفات کو اپنائیں. امام حسن کی ایک صفات میں
بیان کرنے سے پہلے قرآن کریم میں سورہ تغابن، سورہ مبارکہ تغابن قرآن مجید کا سورہ ہے، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کی صفت بیان کی۔ اچھا، معاف کر دینے والوں کی صفت کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے عفو و درگزر، اردو میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، اف عین فا واو اف۔ اچھا، اف کتنا بڑا جملہ ہے معاف کر دینے والوں کے لیے؟ ابھی ہمارے معاشرے میں یہ عفو و درگزر کا جملہ بہت بڑا ہے کہ جی معاف کر دینا، لیکن اس سے بڑے 2 جملے اور ہیں قرآن نے جو بیان کی، یعنی 3 صفات معاف کر دینے والوں کی، یا یہ کہہ لیں کہ 3 درجات، 3 کیٹیگریز۔ اف سب سے نچلا طبقہ ہے، یعنی بہت بڑا ہائی فائی نہیں ہے۔ اف یعنی میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کسی کو معاف کر دینا، اس کو کہتے ہیں اف و درگزر۔ اچھا، کسی کو معاف کر کے پھر دل سے بھی نکال دینا، یہ اگلی صفت، واہ 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 واہ، اور اس کو کہتے ہیں صف۔ اف سے اوپر اگلا درجہ ہے صف، سواد فا ہا صف۔ اف سب سے نچلا ہے، صف اس کے اوپر ہے، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، کہ اگلا درجہ ہے، اگلا مرحلہ ہے۔ اف معاف کر دینا، صرف معاف کر دینا لیکن دل میں رکھنا، جو کہ بہت صف مشکل، یہ بہت مشکل، اور صف ایسا معاف کرنا دل سے نکالنا۔ دل سے نکال دینا۔ اور تیسرا درجہ ایک اور ہے غفر، غفر، جس سے لفظ غفران ہے، اللہ غفور ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ کیوں غفور ہے؟ واہ واہ واہ، کیونکہ غفر سبحان سے اللہ، غفران و سبحان غفور۔ اللہ، سبحان اللہ، غفر عربی زبان میں کہتے ہیں پردہ ڈالنے، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، غفران پردہ ڈالنے والا، وہ ذات جو پردہ ڈال دے۔ اف صف غفر، بس مختصر یہ کہ اف معاف کر دینا لیکن دل میں رکھنا، صف دل سے بھی نکال دینا، ایسا معاف کرنا، اور غفر ایسا معاف کرنا کہ برائی کو پردہ ڈال لینا، پھر کبھی آیا بھی نہیں کرنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، قبلہ، بہت ماشاء اللہ، 3 درجات ہیں امام حسن کی شخصیت میں، یہ تینوں درجات ہمیں صفات ملتی ہیں۔ امام حسن صرف عفو و درگزر کی منزل پہ نہیں ہے، غفر کی منزل پر۔ واہ واہ واہ، سبحان آپ دیکھیں یہ شامی جو آیا تھا امام کو گالیاں دے رہا تھا، لعن طعن کر رہا تھا معاذ اللہ، لیکن امام نے ایسا معاف کیا کہ دل سے بھی نکال دیا اور اس کی غلطیوں پہ پردہ بھی ڈال دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، باہر جا کے مدینہ میں کسی سے ذکر نہیں کیا کہ اس نے آ کے یہ کیا تھا، اس نے آ کے یہ کیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہم سب کے لیے ایک یہ ہمارے لیے پیغام ہے پیغام کہ ہوتا ہے۔ ہم آپس کی یہ رنجشیں، دیکھیں امام حسن کو بھی ہم مولا کو بھی تو گفٹ دینا چاہیے نا، اور ہماری طرف سے مولا کے لیے گفٹ اور تحفہ یہ ہوگا کہ آج جتنی بھی رنجشیں آپس میں ہیں، بھائی بہن سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، والدین کے لیے مسائل ہیں، اولاد کے لیے، تو آج ہم امام حسن کی خاطر معاف کریں۔ قبل چونکہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو آخر میں ایک آپ سے ایک تھوڑی سی اس پہ چاہوں گا، تھوڑی سی گفتگو وضاحت فرما دیجئے مختصراً کہ صلح امام حسن کے حوالے سے کیا تھا، صلح کیوں کی گئی، اس کی وجوہات کیا تھی، اور کن شرائط پہ یہ صلح امام حسن کی گئی؟ دیکھیں صلح امام حسن کا جب معاملہ آتا ہے، اب امام حسن کا دور آ رہا ہے، امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی ہے، مولا علی کی شہادت، اور امام حسن کا دور بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ پروپیگنڈے کا دور تھا، خطرناک دور تھا، اور آسان دور نہیں تھا، بہت ہرج و مرج کا شکار دور تھا، اور یہ کہہ لیں کہ فتنوں کا دور تھا، بہت خطرناک فتنے سر اٹھائے ہوئے تھے۔ اچھا، امام حسن صلح جو کر رہے ہیں، اگر امام حسن کی زبان سے ہی ہم دیکھیں، تاریخ میں ہمیں جو جملے ملتے ہیں، تو امام حسن نے یہ صلح خوشی سے نہیں کی، خوشی سے نہیں کی، حالات اس طرح بن گئے، معاملات اس طرح ہو گئے کہ دیکھیں امام حسن جب جنگ کرنے کے، امام حسن نے خود یہ جملہ کہا کہ میں واللہ اگر مجھے ناصر ملتے، اگر مجھے مددگار ملتے تو میں امیر شام سے صلح نہیں کرتا، لیل و نہار صبح و شام اتنی جنگ کرتا کہ فیصلہ خدا کر دیتا، یعنی میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ یعنی امام حسن کی شجاعت میں کوئی کمی نہیں ہے، امام حسن شجاع ترین امام ہے، بے شک امام حسن کی شجاعت پہ کوئی شک نہیں، امام حسن جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن قانون الہی یہ ہے کہ کسی بھی امام نے آ کر ایسے نہیں کہ اکیلے تنہا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ون مین آرمی، اس طرح نہیں۔ قانون یہ ہے کہ جب اللہ نے ہادیان دین کو بشر کے روپ میں بھیجا ہے تو وہ زمین خدا پہ آ کے اسی طرح امور انجام دیں گے کہ جیسے دیگر لوگ بھی دیتے ہیں، تو اس لیے امام کو لڑنے کے لیے بھی لشکر چاہیے۔ اب جیسے امام ظہور کریں گے تو امام کیا آ کر معجزے سے حکومت کریں گے، معجزے سے تمام دشمنان خدا کو ختم کریں گے؟ نہیں،
کر سکتے ہیں، اللہ کا اذن ہے ان کے پاس، اللہ نے اذن دیا ہے، لیکن کریں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کام ہم سے کروانے، واہ واہ کہ بھئی تم نے بھی تو کچھ کام کرنا ہے، واہ واہ واہ۔ یہ تھوڑی کہ میرے صرف جو ہے وہ میرا نام لے کے جو ہے وہ آپ آگے نکل جاؤ، نہیں، آپ کے اوپر میرے اوپر ذمہ داری، حصہ ڈالو۔ اللہ کے دین کو پھیلانے میں امام کا جتنا حصہ ہے اتنا حصہ امت نے بھی ڈالنا ہے، عوام نے بھی ڈالنا ہے، میرا اور آپ کا بھی حصہ ہے۔ تو اس لیے امام حسن کا دور جب ہم دیکھیں تو امام حسن کو ناصر نہیں مل رہے، مددگار نہیں مل رہے۔ امام حسن خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ناصر ملتے، مددگار ملتے تو میں کبھی بھی جنگ نہیں کرتا۔ اچھا، امام حسن کو جو لوگ آئے تھے میدان میں جو تھے امام کے ساتھ، ان کی کیٹیگریز یہ تھی کہ پہلی صفت ان لوگوں کی تھی جو منفعت پرست تھے، لالچی لوگ تھے۔ پہلے تو اول تو تیار نہیں تھے جنگ کے لیے، امیر شام نے یہ جنگ امام پر تھوپ دی تھی۔ اب امام نے کوفہ، کیونکہ امام کے پاس کوفہ تھا، اب جب امام نے ان کو اٹھانا چاہا، کوفہ کیونکہ مولا علی کی حکومت یہ کہہ لیں کہ مولا علی کی زندگی کے جو آخری ایام تھے، کوفہ اسی میں سست ہو گیا تھا۔ کوفی جو ہے وہ اس میں سست ہو گئے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے، کیونکہ نہج البلاغہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مولا علی کہتے ہیں کہ میں تمہیں اٹھاتا ہوں، تم اٹھ نہیں رہے، تم بہانے کرتے ہو، گرمی ہوتی ہے تو کہتے ہو ابھی گرمی ہے، سردی ہوتی ہے تو کہتے ہو ابھی سردی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں امام مولا علی کو کہتے تھے کہ مولا ابھی تو ذرا گرمی ہے، سردی ہو جائے پھر اٹھیں گے، پھر یعنی جنگ کے لیے جائیں گے، پھر دشمن سے لڑیں گے، اپنی زمینیں چھڑوائیں گے۔ پھر جب سردی آتی تھی تو کہتے ہیں ابھی سردی بہت سخت ہے، کیا کہتے ہیں، یعنی یہ بالکل وہ بہانے جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے سامنے کر دے۔ تو کوفہ کی حالت یہ ہو گئی، کوفہ سست ہو گیا۔ اب امام حسن اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا، لیکن بڑی مشکل سے آمادہ بھی ہوئے، لیکن کچھ لالچی لوگ تھے۔ ایک لشکر ایک گروپ جو امام حسن کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا میدان میں صلبہ کے مقام پہ، اس میں سے وہ جو گروپ تھا وہ تھا لالچی منفعت پرست، وہ آیا تھا مال غنیمت لوٹنے، کہ بھئی جنگ ہوگی، جیتیں گے، مال غنیمت مل جائے گی۔ دوسرا گروپ جو آیا تھا وہ امام حسن کا دوست نہیں تھا، امیر شام کا دشمن تھا۔ اچھا، دشمن کا دشمن، اس پالیسی کے تحت آیا، پالیسی کے تحت، اس پالیسی کے تحت آیا تھا۔ تیسرا گروپ جو امام حسن کے ساتھ تھا، گروہ، وہ مخلص شیعہ تھے امام کے، لیکن وہ بہت تھوڑے تھے، اور چوتھا گروہ جو امام حسن کے ساتھ آیا تھا وہ تھے قبیلہ پرست لوگ، کیونکہ قبیلے کا سردار نے کہا تھا اٹھو، اس لیے اٹھ گیا۔ جنت کے سردار کی نہیں سنتے تھے، قبیلے کے سردار۔ کیا کہتے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ تعصب، یعنی کہ دین کو پیچھے رکھنا، خاندان کو آگے رکھنا، اور آج یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امام بھی جب ظہور کریں گے تو خاندان نہیں دیکھیں گے، واہ 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 واہ، دین پہلے، یعنی فرسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح جو آئمہ کی ہے وہ ہے اللہ کا دین۔ تو بس امام حسن کو جو صلح کرنا پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ دیکھیں، یہ گروہ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ گروہ اگر کسی بھی امام کے ساتھ ہوں، وہ امام جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور امام حسن نے پھر بھی جنگ کی، تو جانتے ہیں مظلومیت امام حسن کی کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب جنگ کی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جنگ کے دوران، اب امیر شام اتنا چالاک تھا، اس کے جو کارندے تھے جاسوس، امام حسن کے لشکر میں بھی تھے، انہوں نے جنگ کے دوران ایک خبر پھیلا دی کہ امام حسن نے صلح کر لی، کی نہیں تھی۔ اچھا، جنگ کے دوران پروپیگنڈا کیا، جھوٹی خبر پھیلا دی جنگ کے دوران امام حسن کے لشکر میں کہ امام نے صلح کر لی، کی نہیں تھی۔ آدھا لشکر وہیں امام حسن ٹوٹ گیا، اور جو آدھا لشکر تھا وہ کب ٹوٹا؟ اب یہ بہت بڑا المیہ میں بیان کر رہا ہوں۔ امام حسن کی فوج کا سپہ سالار جس کا نام ہے عبید اللہ ابن عباس، رسول اللہ کے چچا ہیں جناب عباس، ان کے دو بیٹے تھے، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس وہ ایک الگ شخصیت ہے، یہ دوسرا میں بتا رہا ہوں عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس امام حسن کی فوج کے سالار تھے، رشتہ دار بھی تھے، امام نے ان کو سالار بھی بنایا ہوا تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، یعنی کون تھے؟ مولا علی کے کزن ہوئے، مولا علی کے کزن ہوئے نا، ان کے چچا کے بیٹے، جناب عباس کے بیٹے امام حسن نے، اور امام حسن کے چچا ہوئے اب عبید اللہ ابن عباس۔ امام حسن نے ان کو سالار بنایا اپنی فوج کا۔ امیر شام نے ان کو 3 آفریں کی، 12,000 درہم دوں گا، شام کی خوبصورت ترین عورت سے نکاح کراؤں گا، اور شام کی فوج کا سالار تمہیں بناؤں گا۔ اور شام کی فوج بڑی تھی، سپر پاور تھی، کوفہ کی فوج چھوٹی تھی، شام کی بڑی تھی۔ 3 آفریں کی، منصب، زن، زر۔ تاریخ کہتی ہے امام حسن کی فوج کے یہ سالار بک گئے۔ اب جب فوج کا سپہ سالار بک گیا، ریڑھ کی ہڈی، بیک بون، تو فوج تو ختم ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ جو اب اس سے اندازہ کریں، آدھا لشکر تو چلا گیا یہ سن کے کہ صلح ہو گئی، آدھا ٹوٹ گیا یہ سن کے کہ جی
امام نے جو ہے وہ مثلا امام سالار ہی ہمارا بک گیا، لشکر ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ سالار ایک جذبہ دیتا ہے قوم، اس کو سالار کھڑا رہے تو جذبہ ہوتا ہے لشکر میں، فوج ختم ہو گئی۔ جو بچے کچے وہ تھے جو لوٹنے آئے تھے منفعت پرست، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ نہیں ہو رہی تو امام حسن کے خیمے کو ہی لوٹ لیا۔ امام حسن پہ ظلم یہ کیا کہ ان کی ران مبارک پہ تلوار لگی، زخمی ہو گئے امام حسن۔ ایسے حالات میں امام حسن نے، اچھا ایسے حالات میں جو چند شیعہ مخلص شیعہ امام کے ساتھ تھے، امام نے ان سے پوچھا اب بھی اگر جنگ چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ امام جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پھر تمام لوگوں نے بولا کہ ہم مسلمانوں کا خون محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کا خون محفوظ کرنے کے لیے فرقہ واریت نہ ہو، ان فسادات سے روکنے کے لیے امام حسن نے امیر شام کے ساتھ صلح کی، لیکن ایک ایسا معاہدہ، یعنی امام حسن نے خوشی سے نہیں کی، مجبوری کی حالت میں کی، کیونکہ امام کو ایک طرف ناصر نہیں ملے، مددگار زیادہ تعداد میں نہیں ملے، بے شک، اور دوسری طرف اپنا سالار ہی بک گیا، اور تیسری طرف جو ہے وہ پروپیگنڈے کے شکار لوگ، قبیلہ پرست لوگ، وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار کی سن کے چلے۔ اب امام یہاں تنہا ہو جاتے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں امام حسن کو کہتے ہیں تنہا ترین سردار، تنہا ترین سردار ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے ہیں کہ امام حسن، لیکن امام حسن نے پھر بھی استقامت دکھائی، جھک نہیں رہتے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے امام حسن نے صلح کی اور اپنے جد رسول اللہ کی سیرت طیبہ پہ عمل کیا۔ وہاں صلح حدیبیہ ہوئی، یہاں صلح حسن ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں آپ دیکھ لیں پیغمبر اکرم نے تمام کفار کی مانی۔ اچھا وہ بھی بڑی خوبصورت اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی، اس کے نتائج بعد میں آئے، لیکن اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے رسول کی رسالت پہ شک کر رہے تھے۔ واہ 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 واہ۔ بہرحال بعض لوگوں کا کام ہی شک کرنا ہوتا ہے، شک کرنا، بے شک، بالکل۔ اور یہ ہیں ہی مشکوک لوگ، کیونکہ مشکوک جو ہوگا، جو بالکل یقین کی منزل پہ نہ ہو، وہ مشکوک ہی رہا، کہلائے گا، بالکل۔ وہ حدیبیہ میں بھی شک کر رہے تھے، ادھر امام حسن کی صلح پہ بھی آج بعض لوگ شک کرتے ہیں کیونکہ خود مشکوک ہیں۔ واہ 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 سبحان امام اللہ۔ حسن کی تمام صلح ہو یا امام حسین کی جنگ ہو، تمام بہترین اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور امام حسن کی صلح کی شرائط یہ تھیں کہ میرے بعد یہ منصب و حکومت اور عہدہ یہ حسین ابن علی تک جائے گا، لیکن امیر شام نے یہ صلح توڑ دی اور اپنے بیٹے یزید کو اقتدار میں بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے، جب امام حسن کی صلح کی ساری شرائط ختم ہو گئیں، سب امیر شام ایک ایک کر کے توڑتا رہا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد امیر شام ایک ایک کر کے امام حسن کی صلح کی ساری شرائط توڑتا رہا۔ آخری شرط تھی کہ میرے بعد، اپنے بعد تم یہ اقتدار حسین ابن علی کو دو گے، لیکن تم نہیں دے سکتے کسی کو۔ جب آخری شرط بھی ٹوٹ گئی تو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑ کے کربلا واپس۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین، آپ نے سنا آج چونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، اور مولانا اسی حوالے سے قبلہ و کعبہ امام حسن کے فضائل اور ان کی شخصیت پہ روشنی ڈال رہے تھے۔ واقعتاً آج بڑی مبارکباد کا دن ہے، اور قائم ٹی وی اور ہم تمام کی جانب سے تمام ناظرین کو اور اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والوں کو واقعتاً مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے، اور محترم قبلہ عروج ظہری صاحب کو مولا اور زندگی مزید عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ صحت کے ساتھ ان کے علم کے خزانے میں اور موتی جمع ہو جائے، اور اسی طرح ہم یہ موتی بکھیرتے رہے اور ہم ان سے وہ موتی حاصل کرتے رہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج کے حوالے سے آخری بات کہ اس مبارکباد کے ساتھ کہ خوشی منائیے امام حسن کے تمام جناب سیدہ کو، مولا کائنات کو، اور جناب امام حسین کو، مولا علی کو، اور تمام انبیاء کو سمیت 12ویں امام زمانہ کو مبارکباد پیش کیجیے۔ اور مبارکباد کا صحیح طریقہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم ان کو درود کے ساتھ مبارکباد پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان حسن عابدی کو، خدا حافظ۔ اگلے کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔